ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن سینٹ کے الیکشن پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر نواز عکاس صاحب۔ ناظرین، آپ کو اپڈیٹ سے آگاہ کرتے چلیں کہ جو نیشنل اسمبلی کی بجلی ہے وہ بار بار لائٹ اس کی جا رہی ہے نیشنل اسمبلی کی، اور سندھ اسمبلی کا اگر احوال دیکھا جائے تو وہاں پہ شیر زمان صاحب سے موبائل بھی برآمد ہو چکا ہے۔ اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر نواز عکاس صاحب سے پوچھتے ہیں سر کہ نیشنل اسمبلی کی بار بار لائٹ جا رہی ہے۔ جناب، یہ نیشنل اسمبلی کی آپ دیکھیں کہ کتنا مضبوط ادارہ ہے اور مرکز ہے، جی تو اس کی لائٹ کا جانا ناممکن ہے۔ تو اس کی جو لائٹ جا رہی ہے ری چیکنگ ہو رہی ہے، یہ جو ووٹ ہیں یہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ وہ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری کا الزام بھی لگا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ووٹ چیک کر رہے ہیں۔ بس وہی ہو نا چیکنگ ہو رہی ہے جی، اور کیسے ممکن ہے کہ وہ آ رہی لائٹ میں آنا جانا؟ وہ بار بار وہ مسلسل ہی بار بار ہونا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے تو اس پہ آپ کا کیا رائے ہے کہ پھر ان کا کیا نیکسٹ لائے عمل ہوگا؟ اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے لیے وزیر اعظم صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا، اور اگر اپوزیشن والے اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم صاحب کو نہیں دیتے تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی صحیح۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج ابھی جو گیم ہے وہ 21 ووٹوں کا ڈفرینس ہے حکومت کا اور اپوزیشن کا، جی اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے جو وزیر مملکت ہیں داخلہ کے جی جی جناب شہریار افریدی صاحب، انہوں نے اپنا ووٹ ضائع کر دیا۔ جی جی، تو نمبر گیمز جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی کم ہوگی۔ پھر کل کی جو تازہ ترین صورتحال تھی، کل رات تک کہ جو ابڑو صاحب ہیں اور 2-3 اور جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی کھلم کھلا کہہ دیا کہ ہم نے ووٹ حفیظ شیخ صاحب کو نہیں دینا۔ تو اس سارے سینیریو میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سینٹ کا الیکشن مشکل پیدا کر دے گا اپوزیشن حکومت پر آگے؟ یہ صورتحال تب ہوگی جب رزلٹ آؤٹ ہوگا۔ اگر اپوزیشن جیتتی ہے، یا جس طرح اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ ہمارے رابطے میں تحریک انصاف کے لوگ ہمارے رابطے میں، جی بلاول بھٹو صاحب نے یہ برملا کہا کہ 20 ارکان میرے رابطے میں، اگر وہ ان کے رابطے میں اگر وہ 20 ان کو ووٹ دے دیتے ہیں تو فرق اتنا ہی چل رہا ہے، اتنا ہی فرق چل رہا ہے۔ ایک تو ویسے ضائع ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ اگر وہ جیت جاتی ہے اپوزیشن، وہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، اور ظاہری بات ہے جتنی ان لوگوں نے محنت کی ہے، اگر وہ اپوزیشن جیتی ہے تو وہ اپنی خوشی سے اعتماد کا ووٹ تو نہیں دیں گے نا، حکومت کے خلاف ہی جائیں گے۔ وہ زرداری صاحب نے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد بیان بھی دیا آج، جب انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت تو جا چکی ہے، بس سنبھالنے والے سنبھال کے بیٹھے ہوئے، حکومت تو جا چکی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی بڑا مزیدار بیان کیا، انہوں نے کہا میں تو نجومین ہوئی ہوں، میں کیسے بتا سکتا ہوں کون جیت سکتا ہے۔ خیر، وہ زرداری صاحب وہ ٹھیک مفاہمت کے بادشاہ ہیں، وہ جو مرضی کہہ لیں، ان کا ویسے آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ان کا ووٹ بھی ضائع ہوا ہے پہلے۔ ایسے یہ ایک سسٹم ہے جی، یہ چلے گا رحمان صاحب، یہ سسٹم چلے گا ابھی، اور بھی بہت کچھ ضائع بھی ہوں گے، کچھ پلٹیں گے بھی صحیح، کچھ غیر یقینی صورتحال بنے گی، مطلب جو توقعات حکومت رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، کچھ لوگ ان کی توقع پہ پورے نہیں اتریں گے، کچھ اپوزیشن کی توقع پہ پورے نہیں اتریں گے۔ یہ سسٹم ایسا ہی ہے جب تک رزلٹ آؤٹ نہیں ہوتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی میں جب ایسی خبریں، کوئی دوسرا الیکشن ہے، ایسی خبریں سنتا ہوں نا تو میرے ذہن میں ایک عجیب بات آتی ہے۔ ایک بندہ ڈاکٹر صاحب 2 لاکھ، یہ نارمل بات ہے، 1.25 ووٹ سے وہ جیت کے اسمبلی میں جاتا ہے اور خود کا ووٹ ادھر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کیسے لوگ ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اتنا بھاری مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خود اپنا ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتے؟ یہ اور بات کہ محفل میں کچھ نہیں کہتے، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ بات کو، جو نثری بات ہوتی ہے اس کو شاعری کے انداز میں دیکھتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر
یہ تو ہم نے اپوزیشن کی بات کی کہ اپوزیشن جیت جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ جیت جاتی ہے، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جیت جاتی ہے یہ سینٹ کا الیکشن، تو پھر کیا نیکسٹ لائے عمل کیا ہوگا؟ ایک تو حکومت ریلیکس ہو جائے گی، حکومت کے لیے یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہوگا. اور چونکہ حکومت پہلے بھی پوزیشن میں ہے، ان کو وقت مل جائے گا. اور حکومت کو اگر یہ وقت مل جاتا ہے تو حکومت کے پاس یہ بہترین وقت ہے اپنی پرفارمنس بہتر کرنے کا. بالکل. لیکن جو اپوزیشن کے ارکان ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام اور ہمارے جو نمائندے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سے ہیں یا اپوزیشن سے ہیں، وہ تنگ آ چکے ہیں ان کی پالیسیز سے. تو اگر تو یہ جیت جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر ہار جاتے ہیں تو وہ بلاول صاحب نے تو پہلے کہا ہے کہ جی مارچ میں لانگ مارچ ہوگا. سر میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. جی بالکل. مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اگر حکومت جیت جاتی ہے تو حکومت کے لیے یہ طوفان اٹھا ہوا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تھم جائے گا، ان کو تھوڑا وقت مل جائے گا. جی اس وقت میں اگر یہ ان کو سیٹسفائی کر لیں گے ارکان کو، عوام کو، تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو مطلب اعلانات یا بیانات دیے جا رہے ہیں انہوں نے تو اپنا کرنا ہی کرنا ہے. صحیح. آپ کہتے ہیں کہ وہ Opposition اسٹیبلٹی کی صورتحال جی جی ہو جائے گی، تھوڑا سا وہ جو پچھلے دنوں سے 20 دنوں سے یہ جی 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 اور معاملات ویسے میں گرے ہوئے بھی ہیں. جو اپوزیشن ہے وہ اب تھوڑا پاور میں آ جائے گی. حمزہ شہباز صاحب کی بھی رہائی ہو گئی ہے، جی جی اس حوالے سے بھی کچھ ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گی. کیونکہ یہ ایک نظام ہے نا، کسی بھی پارٹی کا کوئی جو رہنما ہے وہ جب رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کارکنان کی ہمدردیاں ہوتی ہیں بالکل. کہ جی وہ اتنی سزا کاٹ کے آئے ہیں تو وہ ہمارے لیے کاٹ کے آئے ہیں. ایک ہے نا سسٹم، تو ان کی گرفت تھوڑے مضبوط ہو جائے گی. بہت شکریہ. ناظرین، کچھ ہی لمحات ابھی باقی ہیں، 5 بجنے جا رہے ہیں. 1 ووٹ کی دوری پہ ہے، صرف ایک جماعت اسلامی کی ایک کارکن کا ووٹ رہتا ہے، اس کے لیے انتظار ہو رہا ہے. 5 بجے تک ان کا انتظار ہوگا، آیا وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں کہ نہیں. رزلٹ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، رزلٹ کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.